خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جس پر بات بھی نہیں کی جاتی، اور زیادہ تر واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعات پولیس اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے دب جاتے ہیں یا پھر اس کی شکار لڑکیاں جان ہار دیتی ہیں۔ پاکستان کے ضلع مظفر گڑھ کے میرا والا گاؤں کی مختار مائی نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ایک عہد بھی کیا کہ وہ اس ظلم کا جواب علم سے دیں گی۔ آج پاکستان میں مختار مائی کی شناخت عورتوں کے حقوق کے علمبردار کے طور پر ہے۔ جی ہاں، آج ہم ملاقات کریں گے آپ کی مختار مائی سے۔ مختار مائی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مختار مائی، سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف آپ نے اپیل دائر کی ہے، تو آپ کو اب کس طرح کی توقعات ہیں؟ پہلے تو شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے بلایا، کیونکہ میری اب جو ہے نا توقعات جو ہے نا، جو میری امید تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب بھی میں کوئی میرا خاص ارادہ نہیں تھا اس اپیل کے لیے، لیکن پھر بھی جو میرے دوست تھے جو پچھلے 2002 سے لے کر 2011 تک میرے ساتھ رہے تو ان کا تھا، انہوں نے فیس بھی اکٹھی کی ہے، خاص کر تنظیم کے لوگوں نے، تو انہوں نے فیس بھی جمع کرائی ہے، اور اعتزاز صاحب کا تھا کیونکہ وہ 2005 سے میرا کیس جو ہے نا فری لڑ رہا ہے، تو ان کا بھی تھا جو ایک مرتبہ، کیونکہ ہمارے جو ہے نا پوائنٹ کچھ رہ گئے تھے انہوں نے نہیں اٹھائے جج نے، تو وہ جو ہے نا دوبارہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو دیتے ہیں۔ تو میری امید بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی میری کوئی آگے امید ہے جو ہاں مجھے انصاف ملے گا، نہیں مجھے نہیں۔ تو اور آپ کس چیز پر فوکس کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں تو اپنے کام پہ فوکس ہوں، لیکن تھی میں اپنے کیس پہ کافی حد تک، اب 9 سال کوئی آسان بات نہیں ہے، عدالتوں میں چکر لگانا، عدالتوں میں جانا، اور ایک عدالت سے دوسری عدالت، تو دوسری عدالت سے تیسری عدالت، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اب جو ہے نا بالکل میرا اعتماد جو ہے نا اٹھ چکا ہے عدالتوں سے۔ مختار بھائی، سن 2002 سے آج تک آپ نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، ایک بڑی جدوجہد آپ کرتی آئی ہیں، تو آپ کو عالمی سطح پر اتنی شہرت ملی، آپ ایک گاؤں کی ایک عام لڑکی سے ایک بڑی شخصیت بن کر ابھری ہیں۔ ٹائم میگزین نے آپ کو دنیا کے 100 بااثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا ہے، گلیمر میگزین نے آپ کو بہادر ترین عورت کا خطاب دیا۔ تو اب جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نظر آتا ہے وہاں؟ دیکھیے پیچھے مڑ کے میں اپنی زندگی کے بارے میں دیکھتی ہوں تو کیونکہ میری زندگی پچھلی جو تھی بہت آسان تھی اور بہت اچھی تھی، اور بے فکری زندگی تھی ایک قسم کی، اور میرے اوپر کوئی وزن نہیں تھا۔ اب میں دیکھتی ہوں تو میرے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ہے، اور بہت زیادہ ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر، جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کوششوں میں۔ مختار، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ کی ہمت سی ٹوٹی ہے جس طرح کا فیصلہ آیا ہے، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں یہ سب آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ کبھی فیصلہ آپ کے حق میں تو کبھی آپ کو مایوسی ہوئی، تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو ایک طرح سے ایک نئی انرجی، نئی توانائی دیتی ہے کہ آپ نئے سرے سے اپنی لڑائی شروع کریں؟ دیکھیے سب سے جو ایک بات ہے نا میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم لوگ اب آج یہ فیصلہ ہے، میں سمجھتی ہوں مجھے بھی مایوسی ہوئی ہے، اور جو باقی جن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، خاص کر جن کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، میں کہتی ہوں پوری پاکستان کی عورتوں کو مایوسی ہوئی ہے، مسلم عورتوں کو مایوسی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں ان عورتوں کو یہی کہوں گی کیونکہ آپ لوگ اپنی آواز جو ہے نا بلند رکھیں، اپنی کوشش کرتے رہیں، کبھی تو ہمیں انصاف ملے گا نا۔ آج ہم لوگ اس فیصلے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری آنے والی نسل کہاں جائے گی؟ اپنے لیے نہیں، آنے والی نسل کے لیے۔ ٹھیک ہے مجھے انصاف نہیں ملا، کبھی کسی کو تو ملے گا نا، عدالتوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ تو انصاف دینے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ عورتوں کو آواز اٹھانی چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی جو عورتیں آواز اٹھانا چاہتی ہیں یا اٹھاتی ہیں ان کو وہ سپورٹ، وہ حمایت مل پاتی ہے ان کی آواز کو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں نہیں مل پاتی، کیونکہ وہ نہ تو سپورٹ ملتی ہے نہ ہی حمایت ملتی ہے، نہیں ملتی، لیکن پھر بھی میں ان بہنوں کو یہی کہوں گی کیونکہ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوگ اپنا حقوق مانگے، ضرور اپنا انصاف مانگے۔ ٹھیک ہے میں جانتی ہوں ہمیں نہیں ملتا، 9 سال میں مجھے نہیں ملتا تو میں نہیں سمجھتی کسی اور عورت کو ملے گا، لیکن پھر بھی وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کے انسان جو ہے نا اپنی آواز کو بلند رکھے، گھٹنے نہ ٹیکے۔ اگر ہم آپ کے کاموں کی طرف آئیں تو آپ نے ایک اپنا ویلفیئر ٹرسٹ بنا رکھا ہے تشدد کا شکار عورتوں کی مدد کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے اگر صرف آپ کے علاقے میں دیکھیں، میرا والا میں، مظفر گڑھ میں، تو آپ کے کاموں سے کچھ فرق پڑا ہے وہاں کی عورتوں کے حالات پر؟
دیکھیے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے اتنا کوئی زیادہ چینج وہ لایا ہے یا اتنا جلدی آ سکتا ہے چینج، یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں جن عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی. اب ایسا ہے دیکھیں پورے پاکستان میں کوئی عورت خاموش نہیں بیٹھتی، اپنے حقوق کے لیے آواز ضرور اٹھاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا چینج جو ہے نا یہی ہے. اور دوسرا جیسے میرے سکول ہے، اب سکول کو دیکھ لیں، جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو 4 لڑکیوں سے شروع کیا تھا اور کافی سارے لوگ اس کو برا بھلا بھی کہتے تھے، سکول کا نام سن کے بھی وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. تو اب اسی سکول میں ماشاءاللہ 700 لڑکیاں پڑھتی ہیں اسی گاؤں کی. یہ سب سے بڑا چینج ہے. اب 700 میں سے کم از کم 400-500 لڑکیاں تو نکلیں گی نا، تو 400-500 گھر چینج ہوگا نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علاقے کے لوگ اس کام میں آپ کی کچھ حمایت کو سپورٹ کرتے ہیں کسی طرح سے؟ دیکھیے شروع میں تو نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے اس چیز کو، نہ ہی کسی کام کو، نہ سکول کو، نہ ہی پڑھائی کو، وہ لڑکیوں کے بارے میں بالکل نہیں ہو. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اتنا تعاون ضرور کرتے ہو، اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری وین وہاں سے جاتی ہے، گھر سے لے آتی ہے، گھر چھوڑتی ہے، لیکن یہ ان کا تعاون ہے جو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں بچے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہے، کافی سارا رجحان ہو رہا ہے. اب جیسے ہمارے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی ریزلٹ ڈے ہوتا ہے تو والدین آ جاتے ہیں جو جس کو وہ برا سمجھتے، تو ان کی بچیاں خود ہی وہاں پر ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، خود ہی ایک دوسرے کے مردوں کو، ان کے عورتوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتا رہے ہوتے ہیں، لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ایک سبق ہوتا ہے والدین کے لیے. مختار، اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے زندگی کے دونوں پہلو دیکھے ہیں، تاریک بھی اور روشن بھی. آپ نے جہالت اور ظلم کا وہ دور بھی دیکھا ہے اور آپ نے ایک نئی دنیا دیکھی ہے، ملک سے باہر نکلی ہیں، لوگوں سے ملی ہیں، ایک نیا افق کھلا ہے آپ پر. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فرق لگتا ہے ان دونوں زندگیوں میں، کس طرح سے کیا فرق دیکھتی ہیں؟ میری اپنی زندگی میں جی، میری زندگی میں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کیونکہ بہت فرق ہے. کیونکہ پہلے ایک مختار ہر وقت کی رونے دھونے والی مختار بی بی جو چھوٹی سی بات ہوتی تھی گھر میں رو پڑتی تھی، اور امی کسی اور کو ڈانٹ رہی ہوتی تو رونا دھونا میرا شروع ہو جاتا تھا. لیکن اب جو ہے نا اپنے اندر کافی ساری مضبوطی بھی انسان کو لانی پڑتی ہے. اور جیسے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تنظیموں کا پتہ نہیں تھا، جی، اب میں نے وہ تنظیم بنائی ہوئی ہے. مجھے تعلیم کا پتہ نہیں تھا، اب اللہ کا شکر ہے سکول چل رہے ہیں. تو یہ اتنے تک دیکھیں، میں نے اپنا پہلا سکول بھی میں نے اپنا سکول جب بنایا 2002 میں دیکھا، تو میں کبھی شہر میں کبھی نہیں گئی، پولیس والے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. تو یہ گھر میں رہنے والی عورت لیکن کافی کچھ سیکھا بھی ہے ساتھ ساتھ، اور مشکلات بھی کافی بہت زیادہ آئی ہیں. آپ نے بات کی ہے تعلیم کی، تو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے تعلیم ایک راستہ ہے بیداری پیدا کرنے کا، لیکن پاکستان میں خواتین کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم کے علاوہ اور کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس کے علاوہ سب سے پہلے تو ہماری حکومت کو چاہیے، جو پولیس میں FIR جو پہلے عورت جاتی ہے تھانے میں تو وہاں پر کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور FIR میں ایسی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں جو عدالت میں جا کے وہ جو ملزم ہوتے ہیں بری ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری حکومت کو چاہیے. دوسرا یہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں ہماری عدالتوں میں، خاص کر میں اپنے کیس کی بات کروں تو اس میں 2 جج جو ہے نا مختلف فیصلہ دے رہے ہیں، ایک مختلف دے رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ صرف سوچ کا فرق ہے. ایک کسی اور اس میں سوچ رہا ہے، 2 کسی اور اس میں سوچ رہے ہیں، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ عورت، آپ یہ دیکھیں اب اس فیصلے سے کتنے لوگوں کو حوصلہ ملا ہوگا، جو پنچایتی ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، 4 اور کو بھی حوصلہ ملا ہوگا. ہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کب یہ کسی عورت کو، غریب عورت کو انصاف دیں گے؟ اور ان کے لیے آگے کے لیے یہ جو ہے نا جرم کے راستے بند ہو. کسی کو انصاف ملے گا، جرم کے راستے خود بخود بند ہو جائیں گے. کسی کو سزا ملے گی، جرم کے راستے بند ہو جائیں گے. جب ہمارے ملک میں اب دیکھیں کسی کو کوئی سزا ملی، میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو پچھلے 9 سال سے نکلی ہوں، پہلے تک کا تو مجھے نہیں ہے پتا، میں کیونکہ اٹیچ نہیں تھی عدالتوں کے ساتھ، مجھے نہیں تھا پتا. لیکن پچھلے 9 سال سے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی کو انصاف ملا ہو.
پہلے سب یہی کہتے تھے عورتیں آواز نہیں اٹھاتی، اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں آتی، اپنا حق نہیں مانگتی، لیکن سارا کچھ مانگتی ہیں، اب جاتی ہیں ان تھانوں میں بھی جاتی ہیں جہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، پھر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں ملتا انصاف؟ اب کہتے ہیں 4 گواہ ہونے چاہیے، میں نے تو 4 گواہ بھی دیے ہیں. کہتے ہیں 2 بندوں کے درمیان ہوتا ہے، 3 بندوں کے درمیان ہوتا ہے، پورے گاؤں کے درمیان تھا یہ، لیکن پھر بھی نہیں. آخر کیوں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے، آپ نے کہا لڑکیوں کو تعلیم، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بیداری مردوں میں بھی پیدا کرنی لڑکوں ضروری میں ہے؟ بالکل سب سے زیادہ جو ہے نا لڑکوں کو بھی ضرورت ہے. میں نے لڑکوں کا اسکول بھی بنایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہاں پر 300 لڑکے پڑھتے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن لڑکوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ظلم زیادتی مردی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. اور جب لڑکوں کو پتہ ہوگا، شعور آئے گا، تو وہ دونوں جو ہے نا ایک اچھی زندگی گزاریں گے. تو آپ کے اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کتابوں کے علاوہ کچھ اس طرح کی سماجی تعلیم بھی آپ نے شامل کی ہے؟ سماجی تعلیم بھی دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا کسی اسکول میں قرآن مجید کا پیریڈ نہیں ہوتا، ہمارا پہلا پیریڈ قرآن مجید کا ہوتا ہے. باقی جو ہے نا انگلش، باقی سارے پیریڈ ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم ہمارا ہوتا ہے اویئرنیس، بچوں کو بیداری پیدا کرنا. بالکل، ان کو حوصلہ، ان کے اندر کریج پیدا کرنا، یہ جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم لوگ یہ اس کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور پھر مہینے کے بعد لڑکیاں اور لڑکوں کا دونوں کا مقابلہ، اور ان کے پروگرام، اور جیسے چھوٹی عمر میں شادی، ان کے پلے چھوٹے چھوٹے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کافی سارا اس میں انوالو کیا ہوا ہے بچوں کو. جو حالات کی بات ہو رہی تھی خواتین کی، تو پاکستان میں اور بھی تنظیمیں ہیں خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے والی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو کام ہے اس سے مجموعی طور پر پاکستان میں کچھ فرق پڑا ہے عورتوں کے حالات پر؟ دیکھیں بالکل ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی کام نہیں کر رہے، ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اب میری کیس کو دیکھ لیں تو اس میں تنظیموں کا بہت بڑا کردار ہے، اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور ابھی تک جو ہے نا ابھی جو کیس ہوا ہے، لیکن انہی تنظیموں نے فیس کٹھی کی ہے. اور جو کورٹ فیس ہوتی ہے، میرے وکیل تو نہیں لیتے فیس، اور کورٹ فیس انہوں نے کٹھی کی ہے، انہوں نے دیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں انہوں نے مجھے بہت بڑا حوصلہ دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہر عورت، جو عورت آواز اٹھاتی ہے، ان کے وہ ساتھ ہیں، پوری تنظیمیں مل کے ساتھ ہوتی ہیں. مختار بھائی، آپ کا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے، موبائل ٹیم ہے آپ کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں جی، اس میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اس میں 3-4 کام جو ہے نا آ جاتے ہیں. سب سے پہلے شیلٹر آ جاتا ہے جی، اور موبائل یونٹ آ جاتا ہے، اور ہیلپ لائن آ جاتی ہے، اور ریسورس سینٹر آ جاتا ہے. اب تھوڑا سا مختلف یہ ہے، شیلٹر ہوم جو ہے نا وہ جو عورتیں کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو ان کو جو ہے نا شیلٹر میں پناہ دی جاتی ہے. ان کو جیسے دماغی طور پہ بھی کبھی کبھی اپسیٹ، اور ان کا تھوڑا بہت علاج بھی کرایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کیس بھی لڑا جاتا ہے. اور جو موبائل یونٹ ہے، موبائل یونٹ کا مقصد یہ ہے، کہیں پہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتی. جی، ایک عورت ہے خود آ گئی شیلٹر میں، دوسری پھنسی ہوئی ہے، وہ آ نہیں سکتی. انہوں نے موبائل ہیلپ لائن پہ انہوں نے کال کیا، اور ہیلپ لائن والی نے فارورڈ کیا ہے سوشل ورکر کو. جی، اور سوشل ورکر، وکیل، اور موبائل ڈرائیور گاڑی، اور وہاں کا جو تھانہ لگتا ہوگا، وہاں سے جو ہے نا اطلاع کر کے، اور پولیس والوں کو ساتھ لے کر اس عورت کو نکال کے لانا، اور اس کو نکال کے لے آنا ادھر. پھر وہ شیلٹر انچارج کے جو ہے نا کیس ان کو دے دینا، ریفر کر دینا اس کے پاس. ٹھیک. سب سے جو ہمارا اہم جو ہے نا، ہم لوگ جو شیلٹر میں لڑکیاں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، تو ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے. اچھا. ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے. 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب وہ باہر نکلیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کیسز کن علاقوں سے آتے ہیں؟ دیکھیں پورے ملک سے آتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ زیادہ تر رحیم یار خان اور ڈی جی خان، راجن پور،
بہاولپور جی ملتان اور کافی بکھار، ان علاقوں سے زیادہ کیس جی. ہوتے ہیں. اور کس طرح کی کیسز آتے ہیں؟ وہ جن سے مختلف زیادتی ہوتے ہیں. یا جن سے تشدد؟ زیادتی بھی ہوتی ہے اور فورس میرج بھی ہوتی ہے، زبردستی شادی بھی ہوتی ہے کچھ لڑکیوں کی، اور کچھ لڑکیوں کی یہ بھی ہوتی ہے جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو علیحدگی، وہ ان کا وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ریپ کے کیس بھی ہوتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہمارے پاس ایک کیس ہے جن کے ساتھ اپنے والد زیادتی کرتا رہا ہے. اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، بچی ہے بیچاری تقریباً کوئی 13 سال کی ہے، تو ابھی بھی شیلٹر میں ہے وہ. تو ان کاموں میں آپ کو پولیس کا تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی، تو پولیس آپ کو کس حد تک تعاون دیتی ہے؟ دیکھیے پولیس کا بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے جو ہے نا کام لینا، لیکن ہم لوگ جو ہے نا پولیس ویسے ہماری نہیں بھی ہو کرتی، ہم لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں. تو لوئر ہے، ان کا کام ہے وہ اپنے اس میں پولیس کو ساتھ لے لیتا ہے. یہ جو پورا آپ کا سسٹم ہے اس کے لیے ظاہر فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس فنڈز کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پہلے شروع میں تو تھا کافی، جیسے ہوتا نا گھر آ کے دے جانا. جب میں نے شروع میں سکول بنائے تھے تو ایک کتاب لکھی گئی تھی نا، جی اس کی رویلٹی مجھے آئی. میں نے ایک سکول ایک اور بھی بنایا تھا، تیسرا جی، ان سکول. دا نیم آف آنر جو آپ کی کتاب ہاں تھی جی، فرانس میں اس لکھی کی گئی ہے. رویلٹی سے میں نے بنایا تھا گبر ارائی میں. وہ 3 سال چلا ہے، تقریباً 300 لڑکیاں پڑھتی تھی. ابھی جو سیلاب آئے نا اس میں وہ بہ گیا تھا تو ابھی دوبارہ چالو نہیں کر سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے شیلٹر ہوم کا پلاٹ خریدا، ریسورس سینٹر کا پلاٹ خریدا، اور جو آفس ہے میروالا میں تنظیم کا اس کا پلاٹ خریدا. اور ایک جو شیلٹر ہوم کی بلڈنگ ہے جو بنائی ہے 6 کمروں پہ، کوئی زیادہ نہیں ہے، چھوٹی سی ہے. جی وہ نکلس کسٹوف نیو یارک ٹائم نے ایک کالم لکھا تھا، وہ بھی ان سے بنی ہے. اور بس بھی اس سے آئی ہے، سکول بس جو ہے نا سکول وین وہ بھی اس سے آئی ہے. اور ریسورس سینٹر اس کی بلڈنگ وہ بھی وہاں سے بنی ہے. جو آفس ہے ہمارا وہ نیدرلینڈ امبیسی نے اس کی ڈونیشن دی ہے. جی اور جو ہمارا سکول ہے تقریباً 4 سال کنیڈین ہائی کمشنر ایک ان کا ہوتا ہے سیڈا جی فنڈ، 4 سال ان کی فنڈنگ پہ چلا ہے. لیکن اب کوئی فنڈ نہیں ہے. اب ایسا ہے تھوڑی بہت سیونگ تھی اس سے چل رہا ہے. تو میں بار بار یہی گزارش کرتی ہوں، خاص کر آپ کے چینل کے اس میں بھی یہی کہوں گی، کیونکہ کوئی بھی ان کاموں کے لیے تعاون کرنا چاہے تو محترمہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، مہربانی.